پانی کے مسئلے میں چل رہا تھا. ہمارے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا تھا؟ لا فرق بین القلیل والکثیر، قلیل اور کثیر کے درمیان فرق نہیں ہے. جب تک نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو، اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے مسئلے میں بہت نرمی ہے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد امین صدر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر مال کی حضرات کو ان علاقوں میں رکھا ہے جہاں پانی کی قلت ہے. وہاں تفسیر کر دی تھی نا کچھ الحمدللہ. اور ہمارے حضرت امام صاحب جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک نہ قلیل اور کثیر میں فرق کرتے ہیں. ہمارے ہاں قلیل اور کثیر میں فرق کرتے ہیں جمہور کے نزدیک. پھر ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدلاؤ قلیل اور کثیر کی تعین ہاں جزاک اللہ. قلیل و کثیر کی تعین رائے مبتلا بہ پر موقوف ہے. جو پانی کے مسئلے کے اندر مبتلا ہے ان کی رائے پر موقوف ہے. لیکن متاخرین حنفیہ نے آسانی کے لیے قلیل کثیر کی تعین دہ دردہ کے ساتھ مقرر کی ہے. آگے دہ دردہ آگے دہ کے ہم اتنا بڑا ہو، اتنا بڑا تالاب ہو کہ چاروں طرف سے 10 گز ہو، گہرا اتنا ہو کہ چلو میں پانی لیں نیچے زمین نظر نہ آئے. یہ ہم گز سے مراد کون سا گز ہے؟ شری گز ہے. ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں. جیسے جامع شفیہ کا حوض ہے نا، تعلیم میں حصہ پڑھایا تو فوراً گئے سیدھے جامع شفیہ اور وہاں جا کر پھر وہ اپنے ہاتھ سے جا کر ناپا تو باقی صحیح 10 گز وہ چاروں طرف سے وہ ناپ کر لائے 10 چاروں طرف سے 10 گز کر دی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قلیل کثیر کی تعین قلتین کے ساتھ کی ہے. قلتین کے قلیل کثیر کی تعین قلتین کے ساتھ کی ہے. قلتین قلہ کا معنی ہے مٹکا ہے، اور بھی ہے معنی. قلتین کی قلیل و کثیر کی. جزاک اللہ. بھائی کہاں سے ہیں؟ ہاں فیصل آباد سے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ اپنے بھائی کو اللہ خوش رکھے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ جزاک اللہ. اب آپ کو اجازت ہے جہاں انشاءاللہ میرے جملہ خیر بڑوں کا پرچار دوں. جزاک اللہ. اب اجازت ہے انشاءاللہ. آپ بس یہ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھا ہے. جزاک اللہ ہے انشاءاللہ. آمین. اللہ ان کو صحت اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قلیل کثیر کی تعین کس کے ساتھ کی ہے؟ قلتین کے ساتھ. مظاہر حق میں لکھا ہے قلتین کا، یعنی قلتین کا وزن 6.25 من لکھا ہوا ہے. 6.25 مظاہر حق میں یاد ہے. 2 مٹکوں کا وزن، 2 مٹکوں کا ہے وہ وزن 6.25 من لکھا ہے. باقی واللہ اعلم ہے، یعنی 2 مٹکوں کے بقدر پانی ہوں.
آج ہی بات ذہن میں آ گئی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تو قلیل کثیر کی تعین قلتین کے ساتھ کی ہے. قلتین کے بقدر پانی ہو تو کثیر اور اس سے کم ہو تو قلیل یاد رہا. اور مظاہر اب میں نے بتلا دی نا کہ قول لکھا گیا قلتین 2 مٹھوں کا وزن کتنا ہے؟ 6.25 من. 6.25 من ہوئے ہیں. جزاک اللہ. 1 من 2 من ہے ہوتے نا تو پانی 1 من پانی ہے, 2 من پانی ہے, 3 من پانی ہے. 1 من میں کتنے سیر ہوتے ہیں؟ 40 سیر. تو ان کا 6.25 من اس کا وزن لکھا ہے. قلتین کے بقدر پانی ہو تو کثیر اور اس سے کم ہو تو قلیل ہے یاد رکھنا. اور ان کی دلیل یہی آپ نے پہلے پیچھے حدیث پڑھی تھی آپ نے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث پانی کا مسئلہ شروع کیا تھا. ابو داؤد شریف میں تو ہے یہاں یہ رہا تو یہ رہا. ٹھیک. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء وما ينوبه من الدواب والثواب فقال آپ نے فرمایا جب پانی قلتین کے بقدر ہو لم يحمل الخبث وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا. کیا مطلب وہ نجاست بہہ جاتی ہے یعنی یہ پانی کثیر ہے. آگے لیکن ہمارے احناف اس کا معنی کرتے ہیں لم يحمل الخبث کہ وہ نجاست کو اٹھا نہیں سکتا یعنی اتنا قلیل ہے کہ وہ پانی کو نا وہ اٹھا نہیں سکتا یعنی اتنا کمزور پانی ہے. لیکن باہر اور بھی خیر کئی جواب دیے گئے ہیں. میں نے پہلے کیا تھا کہ ائمہ کرام میں جو رائے کا اختلاف ہے نا رائے کا اختلاف رحمۃ اللہ بس ہر ایک کی اپنی بات ثواب ما احتمال الخطا یا خطا ما احتمال الثواب بس یہی الحمد للہ تمام ائمہ کرام سب کے سب برحق ہیں. اگر ہم صرف یہ دلیل پیش کی جاتی ہے یہ ذرا آگے بس ایک ترجیح پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے لیکن اس میں سب کی عظمت برقرار رہے الحمد للہ. آج بچے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمد للہ. جزاک اللہ. بہرحال قلیل کثیر کی تعین قلتین کے ساتھ قلتین کے بقدر پانی ہو تو یعنی کثیر اس سے کم ہو تو قلیل ہے. بہرحال کئی جواب ہماری طرف سے خیر کئی جواب دیے گئے ہیں. ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ حدیث معلول ہے. یہ حدیث معلول ہے. معلول کا مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث اصول ثابتہ فی الدین کے خلاف ہے. یہ حدیث معلول کا مطلب یہ بھی ہے یہ حدیث اس دین میں پہلے ایک اصل ثابت ہو چکی ہے یہ اس کے خلاف ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ یہ حدیث معلوم ہے، اصول ثابتہ فی الدین کے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو کنویں تھے ان میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کو نکالتے تھے، اگرام ہے نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کو نکال دیتے، حالانکہ ان میں 2 مٹکوں کے برابر تو پانی ہوتا ہی تھا اگر میں، پھر اس کے باوجود وہ پانی نکالتے تھے، تو معلوم یہ ہوا یہ معیار نہیں ہے اگر میں، کیونکہ 2 مٹکوں کے برابر تو میں پانی ہوتا ہی تھا، کم ہے کنواں ہے نا، کنویں میں 2 مٹکوں سے کئی مٹکوں کے برابر پانی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں جو کنویں تھے ان میں 2 مٹکوں کے برابر تو پانی ہوتا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کنویں سے پانی نکالتے تھے، تو معلوم ہوا کہ آگے نہیں ہے یہ صحابہ کرام کے اس تعامل کے یعنی خلاف لازم آ رہا ہے اس میں، باقی اور توجیحات اپنے خرید تو ترجیح ہوتی ہے کہ بس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جواب بھی دیا گیا ہے کہ وہ پتھریلی زمین میں یہ قلتین کے بقدر کی حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کو نظیر رائے مبتدا بہ پر موقوف ہے نا، قلیل کثیر کی تعین، اور پتھریلی زمین میں قلتین کے بقدر پانی پھیلا ہوا یہ کثیر ہی شمار ہو جاتا ہے، اور مٹکا پھیلا دیں اس کو پانی ہے یعنی تو یعنی وہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کو نزدیک قلیل کثیر کی تعین رائے مبتلا بہ پر موقوف ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور قلتین کے بقدر یہ زمین پر پتھریلی زمین پر پھیلا ہوا پانی یہ کثیر شمار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ اور بھی ابو داؤد کے جوابات اور بھی آپ نے پڑھ لی ہوں گے کہ حدیث میں بہرحال کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہیں، اور کون سا ہے اور کیا اور کوئی جواب ذہن میں آپ ہے؟ اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، متن میں بھی اضطراب ہے، سند میں بھی اضطراب ہے، معنی میں بھی اضطراب ہے، اس لیے حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابو داؤد میں آپ دیکھنا سند میں متن میں ہے، سب میں اضطراب ہے، یہ حدیث اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، متن میں بھی اضطراب ہے، بعد میں قلتین کا ذکر ہے، بعد میں 40 قلتن کا ذکر ہے، متن میں بھی اضطراب ہے، معنی میں بھی اضطراب، قلہ کا کئی معنی آتے ہیں، قلہ کا معنی انسانی قد کے بھی ہے، انسانی قد قریب اسم ہے، قلہ قد کو بھی کہتے ہیں، قد انسانی قد کو، پھر تو مطلب یہ ہوگا ایک آدمی دوسرے آدمی کے سر کے اوپر کھڑا ہو، اتنا گہرا پانی ہو کہ 2 آدمی اس میں ڈوب جائیں، پھر یہ معنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ کی چوٹی کی بھی آتے ہیں، قلہ کا میں نے پہاڑ کی چوٹی آ کرنا ہے، پھر تو بالکل بہت زیادہ پانی ختم ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی بھی اضطراب کئی معنی ہیں، ایک ما تستقلہ البعیر ہے کہ پانی کی وہ مقدار جس کو اونٹ اٹھا سکے، یہ معنی بھی آتا ہے ما تستقلہ البعیر، یہ سب معنی ہے۔ بھائی میں خلاصہ سارا کر دیا تھا، ذہن میں آ گیا ہاں کہ پانی کے مسئلے میں، باقی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اتنی مرضی کرنے ہو تو کہیں کہ نچوڑ سے میں کر دیا آپ کے سامنے ہے کہ پانی کے مسئلے میں اختلاف کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا لا فرق ہے، اور جمہور قلیل کثیر میں فرق کرتے ہیں، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلیل کثیر کی تعین رائے مبتدا بہ کے ساتھ کی ہے، جب پانی کے مسئلے مبتلا ہو ان کی رائے کا اعتبار ہوگا، لیکن متاخرین حنفیہ نے آسانی کے لیے دہ دردہ کے ساتھ فرق کی ہے، تعین دہ دردہ کے ساتھ نے تعین کی ہے۔ امید انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذہن میں آئی ہے انشاءاللہ، الحمدللہ۔
ابھی آپ نے آخری حدیث شریف پڑھ رہے تھے، میں پھر اس کا یہاں پیچھے بھی کئی حدیث گزری ہیں۔ یہ باب الوضوء من الاناء، یہ دیکھیں آپ پہلے مجھے یہ بتلائیں تواتر کتنی قسم پر ہے، تواتر کتنی قسم پر ہے؟ ہاں کون کون سی؟ ہاں پہلے پڑھ رکھا ہوگا نا، یا میں نے ذکر کیا تھا کچھ؟ میں نے بھی کیا تھا ذکر؟ اچھا ہاں ہاں، تواتر الاسناد کا مطلب کیا ہے کہ ایک حدیث کی بہت سی سندیں ہوں تو ان کا مجموعہ تواتر کو پہنچ جائے ہے نا۔ ایک حدیث کی بہت سی سندیں ہوں تو ان کا مجموعہ تواتر کو پہنچ جائے ہے۔ ایک حدیث کی بہت سی سندیں، جیسے حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہتے ہیں کہ یہ 200 صحابہ کرام سے منقول ہے، 200 صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جن کا مجموعہ ہے تواتر کو پہنچ جائے۔ حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جب آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، چلو بیٹھنا بھی ثواب ہے انشاءاللہ الحمدللہ نیک مجلس میں۔ اور مدارس میں جاتا ہوں بیچارے طلباء جو پھر کوئی مصروفیت نہ ہو تو بیچارے پھر بڑی محبت فرماتے ہیں، اساتذہ کرام بھی بیچارے محبت سے، اللہ ان کو جزائے خیر سے جو بڑوں کا ہی فیض ہے۔ صحیح ہمارے تمام اساتذہ کرام کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں بھائی، سب کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی جوڑی رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے اساتذہ کے قدموں میں رکھے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تمام اساتذہ ہمارے سب آنکھوں کی ٹھنڈک و سر کا تاج الحمدللہ۔ ایک تواتر طبقہ کہ جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو گنا ہی نہ جا سکے، جیسے نقل قرآن پاک اور قرآن پاک کا نقل الحمدللہ نقل کرنے والے۔ یہ تو ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ آج سے 15-20 سال پہلے کی یا اس سے بھی شاید پہلے کی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ ہیں، 1,30,00,000 حفاظ۔ یہ تو ان کی رپورٹ ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم نام میں کتنے ہیں۔ اللہ ایک جملہ لگ توفیق سے کرتا رہتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ، آپ بھی تو زبان سے کہہ لو، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، وَأَنزَلَ مِنْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، اب اگر بادل نہ ہو تو لاہور شہر میں اپنے علاقوں میں جب سورج نکلتا ہے تو آدھی دنیا روشن ہوتی ہے، آدھی دنیا روشن ہوتی ہے۔ اب ہر روز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا وہ ہے، پہچان اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تو نشانیاں ان کا تو کنارہ ہی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور کرے، یہ ایک جملہ بھی کافی الحمدللہ ہے۔ تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے گا۔ یہ بچے بھی سمجھ جائے گا، بھائی بچہ رہا
ہمارے بیٹے اللہ تعالیٰ سب کو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک لمبا مضمون ہے اور اس کی کتنی مثالیں آپ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو زینت بخشی، خوبصورتی بخشی ستاروں کے ساتھ. آپ دیکھیں اب رات کو بادل نہ ہو تو آسمان پر رات کو آپ ستارے چمکتے ہوئے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو بہو ہم آسمان پر پورا ہوتا ہوا دیتے ہیں. بات سے بات بڑھ گئی. اب وہ انزل من السماء ماء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. شاید اب بارش کا موسم بنا ہوا ہے، یہ بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. ایک دفعہ جلسے میں تھا، جلسے میں وہاں میں یہی مضمون بیان کر رہا تھا. نو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، اور وہ انزل من السماء یہی مثال دینے لگا. تو میں دیکھو اللہ پاک کی پیاری ذات وہی نے آسمان سے پانی نازل کیا. بادل تو پہلے ہی تھے، جیسے ہی آئے تو یہ مضمون بیان کرنا شروع کیا تو وہ فوراً بارش شروع ہو گئی. فوراً لوگ بھاگنا شروع ہو گیا. جلسہ تھا اور تو لوگ بارش تیز ہوئی تو کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا ہے. میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل نقد آپ نے دیکھ لیا پورا ہوتا ہوا. الحمدللہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کے وہ ذات بڑی کریم ذات. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. کیا نام ہے ہر عیسائی کا اسم گرامی میں ہے. حضرت مولانا فاصلہ مقام علی ہمارے نیک سعادت اللہ ہمارے عیسائی کا اسم گرامی. اللہ خوش رکھے ہمارے سب نیک سعادت ٹھنڈی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو اساتذہ کے سامنے سبق سنانا ہوتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سب اساتذہ طلباء نیک اساتذہ ہمارے سب اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش میں بھائی رکھے. تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. اللہ کی کتنی مثالیں ہیں. تو میں کر رہا تھا تواتری کتنی قسم ہے؟ 4 ہیں. تواتر الطبقہ اور تواتر ہاں یہ تو ہو گیا. ایک تواتر التعامل و التوارث. تواتر التعامل و التوارث ہے. دیکھو نماز کی فرضیت یعنی 5 نمازوں کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ تو سب تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو عمل وہ مسلسل چلا رہا ہے. ان تواتر العمل و توارث میں کہ ایک مسلسل عمل چلا رہا ہے. مسلسل الفاظ جو ہے وہ جو حدیثی کے الفاظ ہیں وہ تو شاید تواتر کے درجے کو نہ پہنچے ہوں، لیکن عمل جو ہے وہ متواتر ہے. 5 نمازوں کا عمل جو ہے متواتر چلا رہا ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زمانے سے متواتر چلا رہا ہے. عملاً تواتر ہے. اور تواتر القدر المشترک کا بتلایا تم نے؟ ہاں بتلایا. تواتر القدر المشترک یہ بتلایا تھا. تواتر کہ ایک مضمون مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہو. ایک مضمون مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہو، لیکن ایک چیز میں قدر مشترک ہو.
بس اب یہ تکثیر ماء، پانی کا بڑھ جانا، پانی کا زیادہ ہو جانا، اب یہ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، یہاں بھی ہے، ابو داؤد سب کتابوں میں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے، پھر ان سب میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ کون سی قدر مشترک ہے؟ تو کہ پانی بڑھ گیا، پانی زیادہ ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ہم بھی آپ نے روایت پڑھی دیکھو، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھے، فلم یجدوا ماء، انہوں نے پانی کو نہیں پایا ہے، تو فأتی بطور ہے میں طور، پھر پانی کا ایک برتن لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس میں داخل فرمایا اور فرمایا فلقد رأیت، صحابی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے۔ ہاں یہ تو ہاں، اور آپ فرما رہے تھے حی علی الطہور، حی علی الطہور، وضو کے لیے آ جاؤ، پانی مل گیا، وضو کے لیے آ جاؤ، وضو کے لیے آ جاؤ۔ میں نے حضرت جاوید سے پوچھا تم کتنے تھے اس دن؟ فرمایا 1500، ہم 1500 صحابہ تھے، اور سب نے نہیں اتنا پہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تمام صحابہ کرام نے وضو فرما دیا الحمدللہ۔ شاید میں پہلے بھی رکھیا، سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سب سے افضل پانی ہاں جو مبارک انگلیوں سے جاری ہوا یہ ہے، یہی پانی، یہی آگے نا۔ اب یہ مختلف الفاظ سے منقول ہے، لیکن سب میں قدر مشترک ہے، ایک چیز مشترک ہے کہ پانی تکثیر ہے، پانی بڑھ گیا، پانی بڑھ گیا۔ چاہے الفاظ مختلف ہوں گے لیکن خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ سب میں ایک چیز مشترک ہوگی کہ تکثیر ماء کا موجودہ، تکثیر یہ پانی بڑھ گیا الحمدللہ۔ ذہن میں آ گیا۔ اور دوسرے نمبر پر کون سا پانی ہے؟ زمزم کا پانی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زمزم کے کنویں سے آپ نے ڈول نکالا ہے، اور پھر ڈول کے ذریعے آپ نے پانی نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد باقی جو مبارک پانی ہے وہ کنویں کے اندر ڈال دیا ہے، اپنا بچا ہوا پانی وہ کنویں میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں قیامت تک جو بھی زمزم کا پانی پیے گا وہ حضور کا بچا ہوا پانی پیے گا، حضور کا بچا ہوا پانی پیے گا۔ جیسے سور المومن شفا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب مدینہ منورہ میں ہیں، تو مانا اس کا معنی ہے جھوٹا نہ کریں۔ جھوٹ میں تو کچھ جھوٹ کا بھی شائبہ ہوتا ہے، یعنی جھوٹ کا بھی شبہ ہوتا ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، مومن کے بچے ہوئے پانی میں شفا ہے بچے۔ اور سور کا معنی ہے بھی صورت ہے نا، سورت کا ایک معنی یہی ہے کہ یہ سور شیء ہے، بقیت الشیء، شے کا بقیہ حصہ ہے نا، شے کا بقیہ۔ سور کو صورت بھی اس لیے کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک قرآن پاک ایک حصہ ہوتی ہے، بقیہ ہوتی ہے، جز ہوتی ہے۔ ہاں تو بڑوں کی اپنی مبارک تعبیرات الحمدللہ برکت ہوتی ہے کہ آپ کے دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی ہے، کیونکہ آپ نے ڈول مبارک کے ذریعے پانی نکالا، اور نکالنے کے بعد پانی نوش فرمایا، باقی جو بچا ہوا پانی تھا وہ سارا کنویں میں ڈال دیا، تو اس کی برکات ہیں وہ اب تک الحمدللہ اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر حوض کوثر کا پانی، وہ تیسرے نمبر پر وہ حوض کوثر کا پانی ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے جس کو چاہے فضل بخشتے ہیں۔ ہاں اب دیکھو اس میں سب کا اختلاف ہوا، علماء کا اختلاف ہوا کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے، زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہوا، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ساتھ زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ خانہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے، لوح و کرسی سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ عرش معلیٰ مخلوق ہے، خانہ کعبہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے بلند ترین مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آپ کے وجود مسعود پر نازل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ رحمت الہیہ کا مورد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ لہذا جو زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جس سے اثر کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ مورد اور مرکز ہے۔ یہاں بظاہر ہے یہ زمین کا حصہ بظاہر اس دنیا میں ہے، لیکن ہے عرش بھی افضلیات کہ جس کو چاہے اللہ پاک نواز دے ہے، یہاں کی وہاں کی باقی تو خیر آخرت کی بہاریں تو خیر ہیں الحمدللہ، لیکن افضلیت اور افضلیت ہے آگے ہم جہاں اللہ پاک نصیب فرما دیں، جس کو چاہے عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ باب التسمیۃ عند الوضوء۔ جزاک اللہ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ تو پڑھنی ہے، وضو کی سنتوں میں سے سنت یہی ہے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہے وضو کا بسم اللہ پڑھ لیں۔ پھر یہاں وضو وہاں ترمذی میں آپ پڑھ لیں گے، اور وہاں بھی وضو مرتن کا بھی ذکر ہے، وضو مرتین کا بھی ذکر ہے، اور ثلاثہ کا ذکر بھی ہے۔ بہرحال مرتن یا مرتین، مرتن یعنی یہ محمول ہے ذی کے وقت پر، یہ ابن ماجہ ہے نا اس میں آپ، ہاں یہ محمول ہے، یا تو قلت ما پر محمول ہے، پانی کم ہو تو پھر چلو ایک مرتبہ دھونے ہیں، یا ذی کے وقت ہے، یا وقت تنگ ہو تو پھر بھی ذرا ہے اور اس کو وضو مختصر کر لیں، کم از کم ایک مرتبہ وضو کر لیں۔ جیسے بعض سفر میں جلدی ہوتی ہے تو وہاں پر گنجائش ہے وہاں مختصر وضو کر لیں، یہاں پر جلدی ہے اس پر نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، ان کو فرصت و احوال مختلف ہوتے ہیں سب کے، تو وہاں صرف فرض پر اتفاق کر لیں، اگر اطمینان کا وقت ہو تو پھر ہے کہ الحمدللہ پھر ایک مرتبہ وضو کرنا، یہ بیان جواز کے لیے ہے، اور بعض مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ ہدایت میں پڑھ کر 2 مرتبہ وضو فرمائے کہ 2 مرتبہ وضو فرمائے، اس سے یہ ہے کہ آپ کا 2 مرتبہ وضو کرنے سے آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ اور تیسری مرتبہ پھر 3 مرتبہ وضو فرمایا هذا وضوئی وضو و وضو من قبل انبیاء، یعنی یہی وضو میرا بھی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی وضو کا یہی طریقہ ہے۔ ہدایت میں آپ نے پڑھا ہوگا الحمدللہ۔ ہاں
تو بہرحال ایک مرتبہ کر لیں، دو مرتبہ کر لیں، تین مرتبہ، مسنون تو اولا یہی ہے کہ تین مرتبہ ہے، باقی اگر کوئی 2 مرتبہ کر لیں اس کی بھی گنجائش ہے، اور کوئی زیادہ وقت کی تنگی ہو یا پانی میں قلت ہو تو پھر 1 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اچھا 12:50 ہو گئے، گھڑی بھی تیز چلتی ہوئی۔ چلے ایک مسئلہ اور پھر انشاءاللہ ذرا کروں گا اس پر میں، آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ یہاں بھی امتحان تو خیر ابھی تو دیر ہے نا، یہاں 5 مہینے امتحان ہوتی ہے سمائی اچھا ٹھیک ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔